بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم نمازین کرام، معتکفین حضرات اور بزرگوں، دوستو، عزیزوں، آج شیڈول کے مطابق جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اصلاح محافل نعت۔ اس وقت چونکہ محافل میلاد مصطفیٰ، محافل نعت بہت زیادہ کثرت سے بالخصوص ہمارے پاکستان میں منعقد ہو رہی ہیں، تو میں نے سمجھا کہ جو خرافات، جو بری چیزیں، جو اسلام سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، ان کی نشاندہی لازمی ہے۔ ہمارا شعبہ ہے، ہم محافل میلاد مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں۔ محافل میلاد مصطفیٰ منانا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی نیکی ہے اور محبوب عمل ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس شعبے پر دھبے لگ رہے ہیں۔ ان میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محفل میلاد مصطفیٰ کا جو حکم ہے شریعت کے اندر، وہ مستحب کا حکم ہے۔ 5 چیزیں معروف ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا۔ نمبر 1 فرض ہے، نمبر 2 واجب ہے، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، اور نمبر 5 مستحب ہے۔ ان احکامات میں سب سے آخری اور آسان جو ہے وہ حکم یہ مستحب کا ہے، اور مستحب کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف آپ احباب نے سماعت پر فرما لی ہے کہ ایسا عمل کہ جس سے شریعت نے پسند کیا ہو، کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور نہیں کریں گے تو اس پر گناہ کوئی نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، قبر کے اندر اس پر عذاب نہیں ہوگا بھی تم نے محفل میلاد مصطفیٰ کیوں نہیں کروائی، تم نے کل خوانی کیوں نہیں کروائی، تم نے عرس کیوں نہیں کروایا، تم نے یہ چہلم کیوں نہیں کروایا۔ ایسا نہیں ہے، کریں گے تو اس پر ثواب ملے گا۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں جن کا ایک نام اچھے انداز میں لیا جاتا ہے، ہر خاص و عام ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ حق گو عالم دین ہیں، مفتی اعظم پاکستان، آبروئے علماء دین حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں عید کی نماز پڑھانے لگتا ہوں تو عید کا خطبہ دیتا ہوں تو جو آتے ہیں ان سے پہلے پوچھتا ہوں کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ عید کی نماز احناف کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے، بعض دوسرے جو مسالک ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ان کے نزدیک سنت ہے، لیکن ہمارے نزدیک واجب ہے۔ تو فجر کی نماز فرض ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ آج جو عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عید کی نماز تو پھر بھی واجب ہے۔ یہ جو لوگ ہمارے بھائی محفل میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، عام طور پر ہمیں جواب یہی ملتا ہے کہ جی وہ میں ساؤنڈ سسٹم لگوا رہا تھا، وہ لنگر پکوا رہا تھا، میں ٹینٹ بچھوا رہا تھا، میں مہمانوں کا انتظار کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو میرے بھائی، محفل میلاد مصطفیٰ جو آپ کر رہے ہیں یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک مستحب کام کے پیچھے فرض کام کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے پوچھا جائے جی فجر کی نماز، تو یہی جواب اکثر ملتا ہے کہ جی وہ محفل کافی دیر تک رہی، نعت خوانی کافی دیر تک ہوتی رہی، ہم نعرے کافی دیر تک مارتے رہے، تو چونکہ لیٹ کافی ہو گئے تھے اس لیے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں، اس سے سرکار خوش نہیں ہوتے،
اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محفل تو سجا دی میلاد مصطفیٰ کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ ہم نے بھلا دیا ہے۔ پیغام مصطفیٰ تو یہ تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا فرماتے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر نماز ہے، اور وہ عظیم عبادت ہے جو اکثر میں کہا کرتا ہوں سارے احکامات جبریل کے ذریعے آئے۔ نماز وہ عبادت ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کر محبوب کو تحفہ دیا ہے۔ ایسی محفل میلاد مصطفیٰ، میں فتویٰ تو نہیں لگاتا، لیکن ایسی میلاد مصطفیٰ کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد آ جائیے نقبہ پر، نکابت کا سلسلہ، یہ ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے۔ پہلے کوئی 10-12 سال پہلے تو تھا ہی نہیں نا، خود ہی بس خطیب صاحب آ گئے، بیٹھ گئے، خطاب شروع کر دیا، نعت خان صاحب آئے بیٹھے تو جناب نعت شروع کر دی۔ اب ایسے ایک ظالم قسم کے نقیب آ گئے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ نکابت کریں گے۔ جب 1 گھنٹے کی نکابت ہوگی تو نعت خان کیا نعت خانی کرے گا؟ تو پھر خطیب جو اصل مغز ہے، جس نے ہماری اصلاح کرنی ہے، جو ہماری محفل میلاد مصطفیٰ کا جو ہے روح رواں ہے اور مرکزی پوائنٹ ہے، اس کو ہم کیا ٹائم دیں گے؟ نکابت اگر بالفظ ہو بھی تو نقیب کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب آنے والے مہمان کا تعارف کروانا، جی یہ صاحب فلاں ہیں، یہ فلاں جگہ سے آئے ہیں، ان کے لیے جو ہے ہم نے اسٹیج سے وہ تشریف لاتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، وہ خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ جو لمبی لمبی لسٹیں، لمبے لمبے اشعار، اور پھر شعر میں سے شعر، ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے خطیب صاحب ہیں حافظ آباد کے، آپ اکثر جانتے ہیں، شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی، فدا حسن شاہ صاحب حافظ آبادی، یہ سیدزادے دونوں شہزادے خطیب ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جب ہم آ گئے ہیں تو بس مائک دو، کوئی نکابت نہیں، کوئی جناب سب ختم۔ خود انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگے کہ میں ایک محفل میں گیا تو نقیب محفل میں نام نہیں لیتا، مناسب نہیں، کیونکہ یہ پیغام جو ہے ہمارا پوری دنیا میں الحمدللہ جاتا ہے۔ تو وہ شاہ صاحب فرمانے لگے کہ میں پہنچا، کرسی پر بیٹھ گیا، مائک لگ گیا، نقیب میرے پاس ہے، اس نے کہا حضور ایک شعر پڑھنا ہے اگر اجازت عطا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لے، ایک شعر کتنا ہوگا؟ اب اندازہ لگائیے محفل میلاد مصطفیٰ کروانے والوں کتنے ظالم ہوتے ہیں یہ نقیب۔ اس نے جناب ایک شعر جو اجازت لی تھی نا، 1 گھنٹہ 5 منٹ میں پڑھا۔ اب شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اجازت دے چکے ہیں چونکہ، اب وہ شعر میں سے شعر نکالا ہے، شعر میں سے شعر نکالا ہے، عوام بیٹھی ہے جناب پیسہ سا پھینک رہے ہیں۔ شاہ صاحب کی باری آئی، شاہ صاحب نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد فوراً فرمایا، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے حالات ہو رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا او وابیا، تو کہنا ہے میرے نبی نو علم غیب نہیں تے میرا عقیدہ ہے میرے نبی نو علم غیب ہے، آ تو بھی دلیلاں دے تے میں بھی دلیلاں دینا، جے تیری دلیل سچی ہوئی تے میں تیرا عقیدہ اپنا لواں گا، تے جے میری دلیل سچی ہوئی تے کچھ نہیں کراں گا، تین چوک کن پھڑاواں گا تے اس نقیب نو کہاں گا اے دے اتے بہ جا تے ایک شعر پڑھ دے بس، نہ اے دے شعر مکڑ نہ تیری سزا مکے۔ یعنی کہ یہ صرف ہنسنے کی بات بھی ہے تو یہ دکھ کی بات بھی ہے کہ بھی ایک گھنٹہ نکابت اور بے تکے شعر، پھر کہاں سے لے رہے ہیں شعر، کوئی کہاں سے لے ہے، کوئی پنڈی سے جناب، کوئی اسلام آباد سے، کوئی کہاں سے۔ یہ طریقہ نہیں محفل میلاد مصطفیٰ کا۔ محفل میلاد مصطفیٰ کا جو مقصد ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے، وہ لوگوں کی اصلاح ہے، وہ سرکار کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے، وہ اللہ کا پیار دل میں پیدا کرنا ہے۔ یہ جو ہم نے صورتحال بنا رکھی، پھر نعت خوانی کا سلسلہ دیکھ لیں تو اللہ معاف فرمائے، داڑھی منڈے نعت خوان آ جائیں گے، داڑھی نہیں ہے، دیکھیں نا جی، کوئی عام بندہ ہے نا، وہ اس کا اور حکم ہے، حکم تو ہے وہ رکھے، لیکن اب اس پر وہ ذمہ داریاں اتنی عائد نہیں ہیں جو کہ ایک ممبر رسول پر بیٹھنے والے نقیب، ممبر رسول پر بیٹھنے والے نعت خوان، ممبر رسول پر بیٹھنے والے خطیب کی ہیں کہ بھی تو نعت خوان ہے سرکار کا، تو کیا عشق دے گا جو تیری اپنی داڑھی نہیں ہے۔ ایسا نعت خوان جو داڑھی نہ رکھا ہے وہ عاشق رسول کہاں سے ہو سکتا ہے؟ سرکار کی سنت کا قاتل ہو، سرکار کی سنت کو کاٹ کر نالی میں پھینکنے والا ہو۔ میں نعت خوان کی بات کروں، ایسا نعت خوان آپ کو کیا عشق رسول دے گا جس پر ہم لاکھ روپے ڈال دیتے ہیں۔ پھر
پھر ہمارے بانیان محفل بھی خطیب صاحب آئیں گے جی بس 10 منٹ آپ بول لیں جی، تو اس کے بعد پھر ہماری نعت خوانی ہے. یہ بھی ظلم ہے. اصل مقصد تو خطاب تھا نا، لوگوں کی اصلاح، جو قرآن پاک سنائیں، حدیث پاک سنائیں، تشریحات سنائیں. نعت خوان پر جناب لاکھوں روپے ڈال دیں گے، لاکھوں روپے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری مسجد کا جو موزن ہوتا ہے، ہماری اس مسجد کا ماحول بہت اچھا ہے، یقین مانیں بہت اچھا ہے ہر معاملے میں. عام مسجدوں میں جائیں نا 15,000 10,000 تنخواہ ہے. وہ مؤذن، وہ خادم جو 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ہماری مسجد کی صفائیاں کرتا ہے، اذانیں پڑھتا ہے، بر وقت مسجد کو کھولتا ہے، اس کو تو ہم نے صرف 15,000 20,000 دے دیا. وہ نعت خوان آیا، اس نے آدھا گھنٹہ نعت پڑھی، اس کو 60-70 ہزار روپے دیا. یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے. پھر پیسے کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے جو عمرے کا سسٹم نکل پڑا ہے، یہ بھی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ تفہیم المسائل کے اندر اور آپ اس اصلاح عقائد و اعمال کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو ایک عمرے کا ٹکٹ ہوتا ہے، بظاہر تو اس نے بڑا کیا، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ عمرے کا ٹکٹ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے بھی، تیرے اپنے رشتہ دار غریب بیٹھے ہوں، جا کے ان کو دے دے. اگر تو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو محلے میں دیکھ کتنے بیٹھے ہیں جو سرکار کا مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں. محفل میلاد مصطفیٰ میں عمرے کا ٹکٹ کیوں رکھا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ صرف اس لیے پبلسٹی ہو اور لوگ آئیں اور کہیں واہ 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 ملک صاحب نے کمال کر دیا جی، ہیں جی بٹ صاحب نے، میاں صاحب نے کمال کر دیا جی. صرف اس لیے مفتی صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ایک عمرے کا ٹکٹ ہوتا ہے، 10,000 بندہ بیٹھا ہوتا ہے. جب ایک کسی بندے کا نکلتا ہے، اس میں سے 10,000 بندہ للچا رہا ہوتا ہے. کبھی پوچھا ان سے کہ ان کے دل پر کیا گزری ہے؟ ایک تو جا رہا ہے مدینہ شریف، بھی دینا ہے تو چپکے سے 2 اور جائے مدینہ شریف. میرے بھائیوں، یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو پتہ ہے میں خطیب بندہ ہوں، میں نے جانا آنا ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ زیادتیاں ہوتی ہیں. وہاں سٹیج پر بیٹھ کر نقیب نعت خوان آپس میں غیبتیں کر رہے ہیں. ان کی زبانوں میں کیا اثر ہوگا جو وہاں سٹیج پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں جھوٹی، ناچ کر. اور جو 2 آخری خرافات میں بیان کر کے ٹائم ختم ہو گیا. 2 آخری خرافات، یہ جو ہم ڈھولکیوں والی نعت خوانی شروع ہو گئی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا میں ڈھولکیاں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں مزامیر ختم توڑنے کے لیے آیا ہوں. یہاں تو جناب اب نکابت بھی دف کے ساتھ شروع ہو گئی ہے. دف والا ساتھ ہوتا ہے، وہ ہم نوا والے جو ہوتے ہیں وہ جناب نکابت دف کے ساتھ. دف کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر بالفرض، وہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی سرکار مدینہ شریف گئے تو وہاں پر بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا، تو میرے بھائی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک تو وہ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ بالغ عورتیں نہیں تھیں. چھوٹی بچوں کے لیے حکم اور ہے، بڑوں کے لیے حکم اور ہے. اور آخری بات، جو زیادتی کرتے نعت خوان، یہ ذکر والی نعت خوانی، یہ خاص طور پر آخری بات گفتگو میری ختم، یہ ذکر والی نعت خوانی جو ہے، ایک پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، مائک اس کے پاس ہوتا ہے، نعت خوان جناب اونچی آواز میں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے. خرافات دیکھیے گا، اونچی آواز میں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے وہ پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے گا، اللہ اللہ اللہ. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا اللہ ہے؟ کیا اللہ ہے؟ میں نے کہا بدبختہ، تو کیسا نعت خوان ہے؟ تجھے ابھی تک شک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور تو اس طرح کر رہا ہے. دوسرے نمبر پر نعت اونچی آواز میں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آہستہ آواز میں، یہ اللہ کے نام کی توہین ہے. پھر تیسرے نمبر پر جو خرافت ہے، یہ جو اللہ پیچھے کہا جاتا ہے بطور میوزک استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ساری خرافات ہیں. اس سے نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ رسول محتشم راضی ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں محفل میلاد مصطفیٰ کروائیں، بڑی برکت ہیں. ابن جوزی کہتے ہیں جس جگہ پر میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں پر اللہ پورا سال اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. کوئی غریب میلاد مصطفیٰ منائے اللہ اسے امیر کر دیتا ہے، بے روزگار منائے اللہ اسے صاحب روزگار بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی بیمار منائے اللہ اسے صحت عطا فرما دیتا ہے، بے اولاد کرے اللہ اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میلاد مصطفیٰ ہو، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو جو ہے وہ دھمکانے کے لیے نہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. راستے بند کر کے محفل میلاد مصطفیٰ کرنا کوئی اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق محفل میلاد مصطفیٰ کرنے کی توفیق